الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلسلہ صدیق اکبر کا۔ ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں، سہارا لیں ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا۔ سہارا لیں ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا، سہارا لیں ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ لوٹ لوٹ کر نہیں، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے، جس کی عطا اور توفیق سے آپ اور میں آج 22 جمادی الاخری 1445 ہجری وصال صدیق اکبر کا مبارک دن، جمعہ کا دن بھی ہے، وصال صدیق اکبر کا دن بھی ہے۔ 1445 ہجری بمطابق 5 جنوری 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وصال صدیق اکبر پر مولا علی کا خطبہ، یہ ہمارا موضوع رہے گا۔ ہم نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے قرآن کریم کی پڑھی جانے والی آیت کریمہ سماعت کریں، کوئی تھوڑی اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ کریم مالک نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کہا والذین معہ کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور کون سی صفتیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ 4 صفتیں کون سی بیان ہوئی ہیں؟ کا نمبر 1 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، نمبر 2 کافروں پر سخت ہونا، نمبر 3 آپس میں رحیم و کریم ہونا، نمبر 4 رکوع سجدہ زیادہ کرنا، یعنی عبادت و ریاضت
زیادہ کرنا. یہاں تک بیان کرنے کے بعد بہت خوبصورت بات کرتے ہیں حکیم الامت. فرماتے ہیں کہ یہ 4 صفتیں نبی پاک کے تمام صحابہ میں موجود ہیں. کیا بات ہے. اور اگلی بات کرتے ہیں، کہا لیکن بطور کمال یہ وصف، یہ خوبی 4 خلفاء کو میسر آئی. مطلب حضور کے ساتھ رہنا، یہ صدیق اکبر کا وصف بیان ہوا. کافروں پر سخت ہونا، فاروق اعظم کا وصف بیان ہوا. یہ وصف ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. آپس میں رحیم و کریم ہونا، یہ عثمان غنی میں زیادہ پایا جاتا ہے. عبادات و ریاضات، رکوع و سجود، یہ مولا کائنات میں زیادہ پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں تک بات، پھر آپ نے ایک مثال دی ہے. بہرحال میں اس کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ نے لالٹین کی مثال دی ہے، حضور کے نور ہونے کی مثال دی ہے، پھر ان کو 4 قسم کے رنگ برنگے شیشے ہونے کی مثال دی ہے. حضور کا نور ان کے ذریعے تقسیم ہونے کی مثال عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ کو آفتاب کہا ہے. جس طرح آفتاب چمکتا ہے، اس کی دھوپ پڑتی ہے تو گندی میلی کچیلی زمین صاف ہو جاتی ہے. فرمایا یہ تو آسمان کے سورج کی بات ہے، تو جو مصطفیٰ کریم حقیقی سورج ہیں، سبحان اللہ، وہ ان کے ذریعے صحابہ کے اندرونی بیرونی معاملات پاک صاف ہو گئے. پھر فرماتے ہیں کہ جب پھولوں کی صحبت میں رہنے والی مٹی معطر ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہنے والے کتنے معطر ہوئے ہیں. پھر پورا عالم اسلام ان کی خوشبو سے کیسے پھیلا ہے. انہی کے ذریعے اللہ نے قرآن کو دنیا میں پھیلایا، انہی کے ذریعے ذخیرہ احادیث کو پھیلایا، انہی کے ذریعے پھر آگے دین اسلام پوری دنیا تک پہنچا ہے. تو ضروری تھا کہ نبی پاک کے ساتھ رہنے والے اچھے، سچے مسلمان ہوں. اور ہم کسی کو گارنٹی دینے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے، اللہ کا قرآن انہیں سچا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. پچھلے 2 جمعوں میں ہمارا موضوع رہا ہے قرآن کریم اور صدیق اکبر کی شان، جس میں ہم نے کم و بیش 18 آیات بینات بیان کی ہیں. بہرحال سنیے گا، ذرا آگے سماعت کیجئے گا. بڑی عقیدت و محبت سے علامہ عبد الرحمن، جنہیں علامہ جامی لوگ کہا کرتے ہیں اور علامہ جامی کے نام سے مشہور ہوئے، علامہ امام عبد الرحمن المعروف علامہ جامی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے شواہد النبوہ. شواہد النبوہ میں کہتے ہیں جب صدیق اکبر کے پاس مرض برکتیں لینے کے لیے آیا اور آپ نڈھال ہوئے، انہی دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی بیماری کے عالم میں خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق کے خواب میں تشریف لائے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے 2 سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صدیق اکبر کہتے ہیں میں ان دونوں کپڑوں کے کناروں کو ملا رہا ہوں اور وہ کپڑے سبز ہونا شروع ہو گئے اور سبزے میں گہرے ہونا شروع ہو گئے اور چمکدار اور زیادہ سے زیادہ چمکنے والے بن گئے. سبحان اللہ. کہا جن کی چمک دھمک آنکھوں کو ہیرا یعنی چوکندہ کر دینے والی ہے. فرماتے ہیں پھر حضور نبی کریم میرے قریب ہوئے مزید اور مجھے کہا السلام علیکم. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کہا السلام علیکم. کہا میں نے سلام کا جواب دیا. حضور نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا. میں نے کہا صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے. کیا بات ہے. صدیق کے ہاتھوں میں حضور کے ہاتھ آئے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دستان کرم سے ان کو مشرف کیا اور پھر فرمایا میرے سینے پر حضور نے ہاتھ رکھا، جس سے میرے دل کا اضطراب، میرے دل کی بے قراری، میرے دل کے معمولات، میرے دلی جو اضطراب کی کیفیت تھی ختم ہو گئی. جیسے وہ اضطراب کی کیفیت ختم ہوئی
حضور کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، الفاظ کچھ یوں ترتیب ہے، کہا اے ابو بکر مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اے ابو بکر مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، کیا تم میرے پاس ابھی آ جانے کا وقت نہیں آیا؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ؟ اللہ اکبر۔ امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں پھر ہوا کیا ہے، صدیق اکبر نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور اسی رونے کی عالم میں صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئیں سوتے ہوئے میں۔ جیسے ہی چیخیں نکلی ہیں صدیق اکبر کی، اس وقت خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے۔ گھر والوں نے کہا صدیق تو پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا تھا۔ کہا خواب میں مجھے یہ منظر دکھایا گیا، گویا اشارہ کر دیا کہ آپ ہمارے پاس آنے ہی والے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لانے ہی والے ہیں۔ پھر کیا ہوا سنیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے اسی جمادی الاخری میں وصال سے 15 دن پہلے غسل کیا، سردی لگی، سردی کی شدت محسوس ہوئی، بخار آ گیا، بخار کی شدت ہوئی تو آپ نڈال ہو گئے، دن بہ دن آپ کمزوری کی طرف بڑھتے رہے۔ روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے کہا لوگوں نے کہ علی جا کسی حکیم کو بلائیں، کسی طبیب کو بلائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے اور وہ طبیب مجھے دیکھ چکا ہے۔ کہا وہ کیا کہتا ہے؟ لفظ سنیے، کہا اس نے کہا انی فعال لما یرید، کہا وہ کہہ گیا ہے، کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ پھر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کے تحت مرض نے شدت اختیار کر لی۔ پھر وہ مبارک گھڑیاں آ گئیں وصال کی کہ آپ قریب المرگ ہو گئے۔ پھر اپنی بیٹی کو آپ نے طلب کیا، وہ آئیں، مرض شدت پر ہے اور آپ کے معمولات کو وہ بیان کرنے لگیں۔ آپ نے کہا بیٹی صبر کرو، ان کی آہوزاری نکلنے لگی۔ پھر آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی ہے، اور اسی دوران آپ نے قرآن کریم کی مبارک آیات کی تلاوت بھی فرمائی ہے۔ میں نے کہا واہ صدیق اکبر تیرے اوپر قربان جائیں کہ آپ مرض وصال قریب ہے اور قرآن کی تلاوت جاری و ساری ہے۔ آپ نے سورہ قاف کی یہ آیت کریمہ 19 نمبر وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا اور موت کی سختی آئی حق کے ساتھ جس سے تو بھاگ نہیں سکتا، نہیں بھاگ سکتا۔ بالآخر صدیق اکبر کا وصال پرملال قریب سے قریب ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اسی آیت کی بار بار تکرار کرتے رہے، پھر بالکل جب وصال قریب ہوا آپ کی زبان سے جملے نکلے، وہ بھی آپ کے سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ کیا بات ہے، کہنے لگے رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے پاک رب مجھے اسلام پر موت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ بوقت وصال بھاگم بھاگی کرنا، بوقت وصال آہوزاری کرنا، بوقت وصال شور و غل کا معاملہ پیدا کرنا، بھائی پتہ بندے کو چل جاتا ہے اب یہ بچنے والا ہے کہ نہیں بچنے والا۔ وہ مرنے کے جو قریب ہے کلمہ پڑھے، درود پاک پڑھے، قرآن کی آیات پڑھے، لوگوں کو وصیت کر جائے کہ یہ واویلا نہیں مچانا۔ بہرحال آپ کا انتقال پرملال ہوا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو مل کر کے غسل کا اہتمام کیا۔ غسل کے بعد 3 کپڑوں سے آپ کو کفنایا گیا، کفن دیا گیا۔ جوک در جوک صحابہ در صدیق پر آنا شروع ہو گئے۔
ان در صدیق پہ آنے والوں میں ایک مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ، فاتح خیبر، تاجدار حل عطا، مولا المسلمین، مولا کائنات مولا علی بھی ہیں۔ آپ دروازہ صدیق پر آئے، سارا منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سارا منظر ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت سیدنا اسید بن صفوان کہتے ہیں مولا کائنات کے آنے پر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو وصال ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے پہ جو صدمہ ہوا تھا، جو کیفیات ہوئی تھیں، سیم وہی کیفیات صدیق اکبر کے وصال پرملال پر ہوئیں۔ اور مولا کائنات نے اس موقع پر جو حسین خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے کچھ جملے پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ سورۃ البقرہ کی آپ آیت نمبر 156 کو پڑھیں گے تو اس کے یہ جملے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا آج کے دن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر صدیق اکبر جس مکان میں تھے اس کے دروازے کے باہر آ گئے۔ اتنے میں چارپائی کو باہر لایا گیا۔ غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد اب مولا کائنات نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں کئی دنوں سے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ مولا کائنات کا وہ خطبہ ترجماتاً مکمل لفظ بہ لفظ آپ کو ترجمہ سہل کر کے مفہومی طور پر پڑھ کر کے سناؤں گا، آپ سماعت کیجئے۔ شرح کا وقت نہیں ہوگا، اسی خطبے کے لفظ مفہومی ترجمے میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا ذرا۔ صدیق اکبر کے وصال پر مولا علی کا خطبہ، ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کتنے حسین لفظ ہیں اور کتنی شان صدیق بیان ہوئی ہے مولا کائنات کی زبان سے۔ آپ نے کہا اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ کے بہترین رفیق، اچھے محب، وجہ راحت و بھروسہ مند اور محبوب کے رازدار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ خطبہ جاری ہے مولا کائنات کا۔ اگلے لفظوں پہ بھی غور کرنا چاہیے اور غور کرتے چلے جائیے گا۔ کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، گویا مولا کائنات کی زبانی، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے، ایمان میں سب سے زیادہ اخلاص والے، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ بڑے محافظ آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں بول سکیں گے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اب خطبہ مولا کائنات جاری ہے، شرح کا وقت بالکل بھی نہیں ہے، خطبہ طویل ہے۔ میرا دل کرتا ہے یہ مفہومی طور پر سارا خطبہ آپ کو سنا دیا جائے۔ پھر فرمانے لگے مولا کائنات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سب سے اچھی اور مرتبہ سب سے بلند۔ کیا بات ہے! آپ یہاں میں نمبرنگ کروں تو نمبر بہت بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں بہت تعداد میں ایک ایک جملے پر کلام ہو سکتا ہے۔ آپ کی صحبت سب سے زیادہ اچھی، مرتبہ سب سے بلند۔ واہ صدیق تیرا کیا مقام ہے! آپ کا انداز خیر خواہی، دعوت دین کا طریقہ، شفقتیں، عطائیں رسول اللہ جیسی تھیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! پھر آپ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ واہ مولا کائنات، کیا آپ کے خطبے کا انداز ہے! خطبہ جاری و ساری ہے۔ آگے مولا کائنات نے جو کہا سنیے۔ کہا جس وقت لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا تو آپ نے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے، اللہ پاک کے فرمان کو حق سچ جانا، ہر معاملے میں رسول پاک کی تصدیق کی ہے۔ پھر مولا کائنات نے سورہ زمر کی آیت نمبر 33
33 کو پڑھا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر کے آئے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اے صدیق وہ آپ ہیں، سبحان اللہ، آپ ہی پرہیزگار ہیں۔ مولا کائنات کا خطبہ جاری ہے، کہا سنیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ثانی اثنین کہا۔ آپ پوری آیت کریمہ پڑھیے، اس کے جز میں یہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، الآخر تک پڑھتے چلے جائیے۔ مولا کائنات نے یہ آیت پڑھ کر کے بھی بتا دیا، او غار میں دو میں سے جو دوسرے تھے نا وہ آپ ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹیڑی مجتہدین، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بیرون ملک میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے والے، یا ملک کے اندر کمروں کے اندر بند ہو کر کے کلام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہا جی ہم انجینئر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کون ہوتے ہیں؟ کہا جی ہم ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ مذہبی اسکالر ہوتے ہیں۔ تو بھائی اپنا کام کرو نا، اپنی ذات پر تو تمہیں مذہب کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، تم نے علماء سے ٹکر لینی شروع کر دی ہے۔ یہاں غار والا واقعہ، سبحان اللہ، مولا کائنات فرماتے ہیں دو میں سے دوسرے آپ ہیں، کیا بات ہے۔ آگے خطبہ جاری و ساری ہے، فرمایا کافروں کے ظلم و ستم کے سبب لوگوں نے اپنا اسلام چھپایا، لیکن صدیق تو وہ ہے جس نے اپنے اسلام کا، ایمان کا اظہار فرمایا ہے۔ واہ بات ہے، کیا جرت مندانہ خطبہ ہے مولا کائنات کا۔ خطبہ مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں، سنیے ذرا۔ پھر آپ نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی ہے۔ منافقین و کفار آپ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ آپ نے کفار کو ذلیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی۔ آپ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے، سبحان اللہ۔ کیا ہم خطبہ دے سکتے ہیں جو مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں شان صدیق میں ایک ایک لفظ مفہومی طور پر آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اپنے وقت کے اندر پورا خطبہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، خطبہ بڑا طویل ہے، آپ سنیے گا ذرا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سے دینی امور میں سستی ہوئی، کہلی ہوئی، لیکن آپ نے باخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، لیکن آپ نے اعلان حق، اعلان کلمات الحق کہا۔ جب لوگوں نے اندھیرے میں بھٹکنے لگے، بھٹکتے پھرے، تو آپ کی ذات ان کے لیے مینارہ نور ثابت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خطبوں کے جملے ہیں، خطبے کے ایک ایک لفظ میں جاذبیت ہے۔ مولا کائنات کا خطبہ وصال صدیق پر پڑھ رہا ہوں، آگے چلیے۔ آپ نے کتنا حسین انداز اپنایا، فرمایا آپ سچے خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت والے، سبحان اللہ۔ اس ایک جز کے اندر کتنی باتیں ہیں، آپ خود غور کرتے چلے جانا، یا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوبارہ اس کو سن لینا۔ اگلی بات سنیے گا ذرا۔ پھر آپ نے فرمایا آپ نے لوگوں پر مشفق یعنی مہربان باپ کی طرح شفقتیں فرمائیں، سبحان اللہ۔ واہ صدیق تیرے کیا کہنے ہیں، مشفق مہربان باپ کی طرح لوگوں پر شفیق رہے، اور جس سے بوجھ نہ اٹھ پاتا آپ اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اسے لاد لیتے۔ مطلب کیا ہے، گھر کا نظام نہ چلتا، کاروبار نہ چلتا، غربت، غریب لوگ، مساکین، ان پر بھی آپ بوجھ زیادہ نہ پڑنے دیتے، اس بوجھ کو بھی آپ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے۔ جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، مولا کائنات فرماتے ہیں، تو آپ نے قوم کی باغ ڈور خود سنبھالی،
قوم کی باغ ڈور سنبھال لی۔ جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، آپ نے اس وقت بھی صبر سے کام لیا۔ جو چیز لوگ طلب کرتے آپ ان کو عطا فرما دیتے۔ میں نے کہا مولا کائنات کے خطبے پہ غور کرو، جو چیز لوگ طلب کرتے آپ ان کو عطا فرما دیتے۔ کتنے سخی، کتنے فیاض، کتنے رحم دل، کتنے سچے، کتنے سچے، تو اتنے سچے ہو کر کے کسی کا حق نہیں کھا سکتے، کسی کا حق مار نہیں سکتے، بلکہ جو چیز لوگ طلب کرتے عطا فرما دیتے۔ کیا بات ہے! آپ ہی کی وجہ سے انہوں نے کامیابی پائی، ہدایت پائی، جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا واہ مولا کائنات، سچے لوگ ہیں آپ، رحماء بینہم ہیں آپ لوگ، جو مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں۔ وصال صدیق پر چارپائی سامنے پڑی ہے اور مولا کائنات کا خطبہ جاری و ساری ہے۔ آگے سنیے گا، آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے صدیق، آپ اہل ایمان کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔ آپ بہت نہ ڈر اور نہ گھبرانے والے، آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندھیاں ڈگمگا سکیں، نہ ہی سخت گرجدار بجلی متزلزل کر سکی۔ واہ صدیق، تیری عظمت کو سلام، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کا خطبہ جاری و ساری ہے، مفہوماً پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا آپ نے کبھی کسی کو عیب نہیں لگایا۔ اور مولا کائنات کو ماننے والوں، مولا کائنات کی بھی مانو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں صدیق اکبر نے کسی کو کبھی کوئی عیب نہیں لگایا، کسی کی کبھی غیبت نہیں کی، کبھی لالچ نہیں کی۔ کمزور و ناتواں لوگ آپ کے نزدیک محبوب تھے، سبحان اللہ، عزت والے ہوتے۔ اگر کسی مالدار سے ان کا حق بنتا تو وہ مالدار طاقتور شخص ہوتا، صدیق اکبر کی بارگاہ میں کمزور پڑتا۔ جب تک وہ کمزوروں کا حق انہیں نہ دلوا دیتے اس وقت تک آپ کو چین نہ آتا۔ میں نے کہا جو کمزوروں کا حق دلوا دیں تو وہ کسی کا حق کیسے کھا سکتے ہیں جناب؟ وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتے۔ مولا کائنات کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، بڑے عظیم صحابی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، خلیفہ چہارم کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے اللہ نے چاہا تو یہ خطبہ میں پورا پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا اللہ کی قسم۔ میں نے کہا واہ مولا، آپ کی بات تو ہر سچی ہے۔ پھر قسم فرما کر کے بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا ہو سکتا بعد میں کوئی کالا گنجا کیڑا ہو اور وہ کہے میں نہیں مانتا، تو مولا کائنات نے فرمایا ہم قسم کھا کر کے ایک بیان کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے سبقت لے گئے، سبحان اللہ۔ اگر قرآن کی آیت مقدسہ سے شناسائی ہو تو کمال کی بات ہے۔ قرآن کریم نے یہاں بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ تو مولا کائنات نے وہ آیت کریمہ سامنے رکھ کر کے شارٹ میں کہا اے صدیق آپ ہم سب سے زیادہ سبقت لے گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔ آگے مولا کائنات نے فرمایا سبحان اللہ الکریم، فرمایا آپ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے، آپ کو بہت عظیم کامیابی حاصل ہوئی، آپ نے اس شان سے اپنے اصلی وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے، جملہ سنیے پھر اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیجئے، آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں، سبحان اللہ۔ واہ صدیق۔ پھر خطبہ جاری ہے مولا کائنات کا، فرمایا اور آپ کی جدائی کا غم
ساری دنیا کو رولا رہا ہے۔ واہ صدیق تیری عظمت پر قربان جاؤں، مولا کائنات جیسا بندہ وصال صدیق پر خطبہ پڑھ رہا ہے، اور اتنا طویل خطبہ ہم انشاءاللہ پورا خطبہ اللہ نے چاہا تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں پڑھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ سننا ذرا، پھر صدیق اکبر کے وصال پر ہی اسی چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر مولا کائنات جو خطبہ دے رہے ہیں، اگلے لفظ پڑھے مفہومی پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وصال کے بعد آپ کی جدائی جیسی مصیبت مسلمانوں کو کبھی نہیں پہنچی۔ یہ جو مصیبت آپ کے جانے پر پہنچی ہے کبھی نہیں پہنچی۔ آپ دین کی عزت کا باعث اور دین کی جائے پناہ تھے۔ آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا، اور جو مولا کائنات کے لیے بھی سہارا ہو، سبحان اللہ، اور مسلمانوں کے لیے بھی سہارا ہو، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا، منافقوں پر سراپا شدت اور غیظ و غضب تھے۔ اختتام مولا کائنات کے خطبے کا ہونے والا ہے، توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا اللہ پاک نے آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملایا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے۔ مولا کائنات جانتے تھے انتقال کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں نے تشریحات میں وقت نہیں لگایا، تب جا کے یہ خطبہ پورا ہو رہا ہے۔ کہا اللہ پاک نے آپ کو اپنے پیارے حبیب پیارے نبی سے ملایا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، اور نہ ہی آپ کے بعد ہمیں گمراہ کرے۔ لوگ سیدنا مولا مرتضیٰ مشکل کشا کا خطبہ بڑی خاموشی سے سنتے رہے۔ جب آپ نے خاموشی سے خطبہ لوگوں نے خاموشی سے خطبہ سن لیا تو پھر لوگ زاروں کی طرح رونے لگے، اور پھر سب نے ایک زبان ہو کر کے جو جملہ کہا، اے انواری مسجد میں بیٹھ کر مجھ ناچیز کو سننے والے لوگوں، اس وقت وصال صدیق پر 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو مومنین نے، مسلمانوں نے، محبین نے جو جملہ کہا، مولا کائنات کا خطبہ سن کر کے وہ جملہ سنو، اور آپ بھی ذرا اونچی آواز میں بعد میں دوہرا دینا۔ سب نے مل کر کے کہا اے مولا کائنات آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اونچی آواز میں کہوں گا اے مولا کائنات آپ نے، بولیے سچے صدیق کی بات ہو رہی ہے، اے مولا کائنات آپ نے۔ تو یہاں ایک جملہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ او مولا علی کو صرف ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، مولا علی کو بھی مانو، اللہ کا واسطہ ہے مولا علی کی بھی مانو۔ سبحان اللہ۔ پچھلے جمادی الاخری میں پچھلے سال ہم نے موضوع رکھا تھا مولا علی سے پوچھ میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ اس جمعے میں ہم نے موضوع رکھا کہ وصال صدیق اکبر پر مولا کائنات کا خطبہ۔ تو آج یہ خطبے کی تشریحات میں تو ہم گئے نہیں ہیں، صرف خطبہ پڑھتے رہے ہیں، تو وقت ہمارا سمٹ گیا ہے۔ عرشوں کا مالک توفیق دے، آج 22 جمادی الاخری ہے۔ گھروں کو جب آپ لوٹ کر کے جائیں، دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھیں، جو بھی چیز سامنے آئے اس پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ صدیق اکبر کی جو میں نے باتیں کی ہیں، کوئی بات ہو تو اپنے بچوں کو بتائیں۔ آج خلیفہ اول کا عرس مقدسہ کا دن ہے، اور ہم نیاز دلاتے ہیں، اور جو گھر میں کھانا پکا اگر زیادہ اہتمام نہ کر پائیں، اسی کھانے پر فاتحہ پڑھیے اور بچوں کو کہیے کھائیے، یہ نیاز ہے، یہ صدیقی نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ کامل امیر اہل سنت نے کہا یہ صدیقی لنگر ہے، یہ صدیقی لنگر ہے، تو اپنے گھروں میں لنگر چلائیے۔ اگر باہر نہیں بانٹ سکتے تو اپنے گھروں میں بانٹیے۔ آج خلیفہ اول بلا فصل کا مبارک وصال کا دن ہے۔ میں نے آپ کے وصال کے موقع پر مولا کائنات کا جو خطبہ تھا، مفہومی طور پر سارا خطبہ آپ کو سنایا۔ عرشوں کا مالک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ کوئی اور موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے۔